بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح التہذیب 43واں سبق ہے اور وہ موضوعہ المعلوم التصوری والتصدیقی من حیث. آگے جو عبارت ہے لیکن یہاں پر بات ہے المعلوم التصوری والتصدیقی میں. معلوم التصوری والتصدیقی میں معلوم تصوری سے مراد ہے معرف اور معلوم تصدیقی سے مراد ہے حجت. اردو میں اس طرح لکھتے ہیں، عربی میں اس طرح لکھتے ہیں. تو المعلوم التصوری، یہ سبق معلوم التصوری میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس میں پڑھ سکیں. ہمارے پاس جگہ بھی کم ہے، لکھنے میں آسانی ہے، تو اس وجہ سے اعلم ان موضوع المنطق موضوعہ ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ منطق کی طرف. موضوع المنطق وموضوعه المعلوم التصوری. المعلوم التصوری هو المعرف والتصدیقی هو الحجہ. معلوم التصوری سے مراد ہے معرف بالکسر، تشدید کے نیچے جب زیر لکھیں گے، جب نیچے لکھیں گے تو زیر ہے، اوپر لکھیں گے تو زبر ہے. والحجہ والمعرف والحجۃ. اما المعرف، ابھی یہ اس سے آگے جو ہے یہاں پر یہ معرف کی تعریف کر رہے ہیں کہ معرف کیا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہر معلوم تصوری جو ہے وہ موضوع منطق ہے یا وہ معلوم تصوری جو مجہول تک پہنچا دے، جس کے ذریعے سے آپ ایک مجہول تصوری کو معلوم کر دیں. تو یہاں پر اسی میں سب سے پہلے ہے معرف کی تعریف. معرف کی تعریف کیا ہے؟ فہو عبارت، کہ معرف عبارت ہے عن المعلوم التصوری، معلوم تصوری سے عبارت ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ لا مطلقاً، یہ مطلق معلوم تصوری نہیں. اکثر اس طرح ہمارے پاس معلوم تصوری ہے، مثلا یہ عامر ہے، یہ معلوم تصوری ہے، زید ہے معلوم تصوری ہے، لیکن یہ ہمیں مجہول تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ یہ امور جزئیہ ہے. اور امور جزئیہ میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ امور جزئیہ نہ کاسب ہے اور نہ مکتسب ہے، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. بل من حیث، بلکہ اس حیثیت سے انہ یوصل الی المجہول التصوری، مجہول تصوری تک، یعنی آپ وہ معلوم تصوری جس کے ذریعے سے آپ مجہول تصور کو معلوم کر دیں. مثلا ہمارے پاس حیوان اور ناطق، یہ دو تصور ہے ہمارے پاس، ایک حیوان ہے اور ایک ناطق ہے. تو ابھی یہ جزئیات نہیں ہے، امور جزئیہ نہیں ہے، بلکہ یہ امور کلیہ ہے. یہ بھی کثیرین پر صادق آ رہا ہے، یہ بھی کثیرین پر صادق آ رہا ہے. تو جب کثیرین پر یہ بھی صادق آ رہا ہے اور یہ بھی صادق آ رہا ہے تو یہ بھی کلی ہے اور یہ بھی امور کلیہ میں سے ہے، امور جزئیہ میں سے نہیں ہے. اور اس کے ذریعے سے یعنی حیوان اور ناطق کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں ایک مجہول تصور کو، انسان میں جب ہم نے دیکھا کہ اس میں قوت ناطقہ ہے اور اس میں یہ جاندار بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، زندہ بھی ہے، تو ان دونوں کو ہم نے ملا کر ہم نے اس مجہول تصور کو معلوم کیا. تو یہ کیا بنا؟ یہ ہمارے پاس یہ اور یہ دونوں معرف ہیں، معرف. اور انسان کیا بنا؟ معرف بنا، یعنی اس کی تعریف کی گئی اور اس کو ہم نے جانا کس کے ذریعے سے؟ اس معلومی تصوری کی وجہ سے. معلومی تصور، اس مجہول تصور کو ہم نے معلوم کیا اس مجہول تصور کی وجہ سے. کل حیوان الناطق ہے، جس طرح حیوان ناطق ہے، حیوان اور ناطق ہے. الموصل، کل حیوان الناطق الموصل الی تصور الانسان،
یہ پہنچانے والے، جس طرح حیوان ناطق ہے یہ موصل ہے کس کی طرف؟ تصور الانسان کی طرف. تو یہ حیوان اور ناطق یہ معلومی تصوری ہے، معلومی تصوری ہے، لیکن اس میں یہ حیثیت ہے کہ اسے ہم ایک مجہول تصور کو معلوم کرتے ہیں. تو یہ الحیوان ناطق یہ معرف ہے، معرف، اور یہ معرف ہے. معرف اور معرف جس کے ذریعے سے تعریف ہو اس کو معرف کہتے ہیں. یعنی اس معرف کو تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور معرف کی وہ 4 قسمیں وہ آگے ہم پڑھیں گے، اور آپ شرط تیسیر المنطق اور مرقات میں پڑھ چکے ہوں گے. وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِي، ابھی یہ جو بیان کیا کہ موضوع منطق معرف ہے، یعنی معرف عبارت ہے معلومی تصوری سے، لیکن اس میں ایک حیثیت ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہم مجہول تصوری کو معلوم کر دیں. اگر ایسا ہو کہ ہم مجہول تصور کو معلوم نہ کر سکے اس کے ذریعے سے، تو وہ منطق کا موضوع نہیں ہے. جس طرح وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِي، معلوم تصوری کہ اس میں یہ حیثیت نہ ہو، یہ حیثیت نہ ہو. الَّذِي لَا يُوصِلُ إِلَى الْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِ، مجہول تصوری فلا یسمى، اگر یہ حیثیت اس میں نہ ہو، الذی لا یوصل المجہول تصوری، یعنی اس میں یہ حیثیت نہ ہو کہ وہ مجہول تک ہمیں پہنچا دے، اس کے ذریعے سے ہم ایک مجہول چیز معلوم کر سکے. یعنی وہ معلومی تصوری جس کے ذریعے سے ہم مجہول چیز معلوم کر سکے وہ موضوع منطق ہے. لیکن وہ معلومی تصوری جس کے ذریعے سے ہم مجہول چیز معلوم نہ کر سکے تو وہ فلا یسمى معرفا، تو اس چیز کو، اس معلومی تصوری کو لا یسمى، اس کے لیے نائب فاعل کیا ہے؟ المعلوم التصوری. معرفا، تو اس معلومی تصوری کو ہم معرف کا نام نہیں دے سکتے، معرف کا نام اس معلومی تصوری کو ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ہمیں مجہول تک نہیں پہنچا سکتے، اس کے ذریعے سے ہم اس مجہول تصوری کو معلوم نہیں کر سکتے. والمنطقی لا يبحث عنہ، اور منطقی اس قسم کے معلومی تصوری سے بات بھی، بحث بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ان سے بحث کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ مجہول تک پہنچ جائے. اگر وہ مجہول تک نہیں پہنچا سکتے تو ان معلومی تصوری سے منطقی بحث نہیں کرتے. کل امور الجزئیہ المعلومہ، وہ امور جزئیہ جو معلوم ہے، مثلا زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، تو یہ امور جزئیہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم کس چیز کو معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ نہ کاسب ہے اور نہ مکتسب ہے، ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. آپ اس کو اگر دیکھ لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور یہ سبق آپ کے سمجھ میں بھی آئے گا. اگر یہ آپ نہیں پڑھے وہ سبق تو اس میں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم معلوم تصدیقی پڑھیں گے اور اس میں حجت کی تعریف یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.